السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ ناظرین، پروگرام صوت ہادی پیش خدمت ہے اور بارگاہ عزدی میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو سن کر صحیح اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے محسنین معاونین اس پروگرام کو جاری و ساری رکھنے میں ہمارے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قیامت کے دن میزان میں بہت زیادہ وزنی بنا کر ان کے لیے اس عمل کو باعث نجات بنا دے۔ جو کچھ بھی ہم سنیں کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہماری اپنی زندگیوں میں اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں جو موضوع گفتگو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ حدیث ہے جس کا تذکرہ ہم نے یا آغاز اس سے پہلے پروگرام میں کیا تھا، تو ہم اس کو مکمل نہیں کر پائے تھے، اس وعدہ کے ساتھ کہ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہم اسی حدیث کے بقیہ حصے سے ہی اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے اس حدیث کے حوالے سے ابتدائی کلمات اس کی طرف آپ کی توجہ دلاتا چلا جاؤں۔ یہ کتاب الحج کے سلسلے میں جو احکام و مسائل ہیں، حج یا عمرے کے دوران سب سے اہم جو منسک، سب سے اہم مسئلہ ہے وہ احرام کا ہے، جس سے باقاعدہ اس عبادت کی ابتدا ہوتی ہے، اور احرام کے آپ جانتے ہیں کہ آداب ہیں، پھر اسی طرح تعلیمات ہیں، کچھ احرام پہننے کے بعد انسان پر پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ اس کے باوجود پابندیوں کے مستثنیات بھی ہیں کہ جن ایک شرعی عذر کی بنا پر شریعت نے پابندی کچھ وقت کے لیے اٹھا دی، پھر جب وہ عذر ختم ہوا تو وہ پابندی دوبارہ بحال ہو جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے چونکہ دین ہمارا جو ہے وہ فطری ہے اور اس بات کا مقتضی ہے کہ انسانیت کی بھلائی اس کو فراہم کیا جائے اور جو نقصان دہ چیز ہے اس سے انسانیت کو بچایا جائے، تو ذکر ہو رہا تھا کہ احرام کی حالت میں کون سی چیزیں یا کون سے امور یا کام ناجائز ہیں، ممنوع ہیں عام نارمل حالات میں، اور پھر کن چیزوں کے بارے میں اجازت ہے، وہ بھی بعد اس لیے کہ اس سے خلق خدا کو فائدہ ہو، نقصان سے بچا جا سکے۔ تو یہ جو وقت ہے، ٹائم ہے پابندیوں کا، چند پابندیوں کا شرعی احرام کی حالت میں، ان پابندیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان محرم جو ہے وہ شکار نہ کرے، کسی قسم کا بری شکار، اگرچہ بحری شکار جو ہے اس کا جواز ہے، اس کی اجازت ہے، احل لکم صید البحر، اور آگے جا کر اللہ رب العالمین نے فرمایا وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور تم پر جو خشکی کا شکار ہے وہ حرام کر دیا گیا ہے اس وقت تک جب تک کہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ تو اسی طرح احرام کی حالت میں شکار کرنا، خود شکار میں مدد دینا، شکار ہانکنے میں یا اشارہ کرنے میں، شکاری اس کا تعاون کسی قسم کا، پھر اسی طرح یہ ہے کہ حرم کی حدود میں محرم کے لیے جانوروں کا یا کوئی چیزوں کا مارنا، قتل کرنا، یہ بھی ناجائز ہے، یہ دوسرے کے لیے بھی ناجائز ہے جو محرم نہیں ہے، لیکن بہرحال محرم کے تذکرے میں ہی اسی حوالے سے مؤلف رحمہ اللہ نے اس حدیث کا ذکر کیا ہے کہ یہ چیزیں خواہ محرم ہو یا محرم کے علاوہ کوئی اور شخص ہو، تو وہ خواہ ہل ہو یا ہل کے علاوہ حرم ہو، ان ساری حدود میں اس قسم کے جو جانور جن کا تذکرہ ہے ان کو قتل کرنا جائز ہے۔ بقیہ اس کے علاوہ
جانوروں کو چھیڑنا یا تنگ کرنا یا مارنا یا قتل کرنا وہ ناجائز ہے۔ تو اب آتے ہیں ہم اس حدیث کی طرف جس کا کچھ حصہ ہم نے ذکر کیا تھا اور ان جانوروں کا بھی ذکر کیا جس میں وہ لسٹ تھی، فہرست تھی 5 قسم کے جانور جن کا مارنا جو ہے وہ جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کوا ہے، اور ہر وہ شریر اور تکلیف دہ کوے کی کوئی بھی قسم ہو، اسی طرح چیل یا گدھ ہے نقصان دہ، اسی طرح بچھو ہے، اور بچھو کے ساتھ سانپ جو ہے وہ بھی شامل ہے اس میں۔ ان کے علاوہ آگے فرمایا کہ والفأرۃ، اور چوہا یا چوہیا، یہ بھی جانور وہ ہیں جو عام گھروں میں پائے جاتے ہیں، لیکن بسا اوقات یہ اس قدر تکلیف دہ ہو جاتے ہیں کہ بیچارے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، اور گھر والوں کو نقصان خاصا یہ دے سکتے ہیں یہ جانور اس حد تک جب بڑھ جاتے ہیں۔ تو خواہ وہ چوہا ہو یا چوہیا ہو، یہاں فارہ کا ذکر ہوا ہے، اور دیگر بعض احادیث میں اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، وہاں فویسقہ کا لفظ ذکر کیا ہے، اور وہ چوہیا کہ جو کہ اتنی شریر ہے کہ اپنی شرارت کی بنا پر بسا اوقات رات کو جلتے ہوئے چراغ کی بتی کو اپنے منہ سے کھینچ کر دیے سے وہ باہر اس کو لے جاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ اس وقت پرانے دور میں دیے جو جلایا کرتے تھے اس کے ساتھ آئل ہوتا تھا جو جلنے میں مدد دیتا تھا، تو وہ تیل جو ہے وہ بھی ساتھ ہی بتی کے نیچے گرتا، بتی جلتی اور وہ اس کے گھسیٹ کر چھتوں میں لے جاتی وہ چوہیا یا چوہا جو ہے۔ جب چھتوں میں لے جاتی تو چھت اس وقت آج کل کی طرح چھتیں نہیں تھیں جس طرح کہ آج کل لینٹر ہے یا اپنا دیگر جو ہمارا مٹیریل ہے اس سے اتنی جلدی آگ نہیں پکڑتی، لیکن جب لکڑی کی چھتیں تھیں اور اس میں کھجوروں کی چھالوں کا رواج تھا تو بڑی جلدی وہ گویا کہ ایک ایندھن تھا آگ کے لیے، تو جلنے میں پہلے ہی وہ تیار ہوتا تھا، بڑی جلدی گھر کو آگ لگ جاتی، رات کو سوئے لوگ جو ہیں وہ اس خطرے میں آ جاتے کہ الامان والحفیظ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو چراغ کو بجھا کر سونے کا حکم دیا کہ بالکل مکمل طور پہ چراغ کو بند کر دیا جائے، جب آدمی گھر کا کوئی آدمی جاگتا نہ ہو تو اس کو بجھا دیا جائے۔ تو یہ حفاظت کے تحت ہے۔ اس وقت وہاں ذکر کیا ہے کہ فویسقہ، فاسق سے مراد یہاں فاسق کا ذکر ہوا ہے، والفأرۃ چوہیا۔ بسا اوقات یہی جانور جو ہیں گھر میں انسان کا جو کھانے کی چیزیں ہیں ان کو یا قیمتی کپڑے ان کو یہ کاٹ کر اتنا نقصان کر دیتے ہیں کہ انسان بیچارہ پریشان اور بے باس ہو جاتا ہے۔ کھانے کی چیزوں کے حوالے سے یہ ساری کھانے کی چیزوں کو خراب کر دینا اور ان کو فاسد کر دینا، نیچے گرا دینا یہ چیزیں اور ضائع کر دینا، اس میں یہ بہت زیادہ نقصان بسا اوقات یہ اٹھاتے ہیں گھر والے۔ بہت اور بھی بے شمار ان کی گندگی وہ اپنی جگہ پر ہے، اور اگر کوئی یہ مر جائیں اندر تو ان کی جو بدبو ہے یا اس سے تعفن اٹھنے والا، پھر آپ کو علم ہوگا کہ ایک طاعون ایسی خطرناک بیماری ہے کہ جو پیدا ہی اسی جانور چوہے سے ہوتی ہے، تو اس سے اللہ ہم سب کو محفوظ و معمور رکھے۔ بہرحال اس حد تک اس جانور کو مارنے کا ایک محرم کے لیے بھی جواز ہے، ایک عام دوسرے آدمی کے لیے بھی حرم کی حدود میں، اور حرم کی حدود میں اگر نہ ہو تو اس کے علاوہ دوسری جگہ میں بھی اگر نقصان کا باعث ہو، بسا اوقات فصلوں کو یہ تباہ کر دیتے ہیں اور کھانے کے لیے بالکل ہر چیز تلف کر کے رکھ دیتے ہیں۔ فارۃ، اور اس کے بعد ہے والکلب العقور، کاٹنے والا کتا۔ یہاں کتے عام ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بہت سی قسمیں اور ان میں مقلبین کے الفاظ بھی ایسے سکھلائے ہوئے کتے بھی ہوتے ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ تو ایسے کتے مستثنیٰ ہیں جو کہ انسان کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں۔ اسی طرح شکار کے لیے کتے مختص ہوتے ہیں جن کا شکار کیا ہوا جانور جو ہے وہ ذبیحہ، وہ بھی کھانا جائز اور درست ہے۔ وہ کتے جو سکھلائے ہوئے ہیں اور گھر کے رکھوالے بھی ہیں، انسان کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں، جانوروں مویشیوں، اور اسی طرح کوئی اگر کیراوان ہے اس کے اندر کتے دشمنوں سے یا جانوروں سے، درندوں سے بچنے کے لیے جنگلی جانوروں سے کتے رکھے جاتے ہیں۔
تو یہ کیسا جانور ہے جس کی وفاداری بھی معروف ہے، اللہ نے اس مخلوق کو بنایا ہے انسان کی خدمت کے لیے، لیکن اس وقت تک جب یہ خدمت کرے، جب یہ انسانیت کے لیے نقصان کا باعث ہو یا تکلیف کا یا دشمنی کا یا یہاں تک کہ جان لیوا ثابت ہو جائے۔ بسا اوقات کتے بولے ہو جاتے ہیں، تو بولا پن جو ہے کتے کا ہو جانا وہ اتنا خطرناک ہے کہ گویا کہ وہ موت کا بلاوا ہے۔ کسی کو وہ مثلا داغ ہی جاتا ہے، منہ ہی لگا جاتا ہے، تو گویا کہ وہ فوراً جو پوائزن ہے اس کے بولے پن کا، وہ ایک انسان اللہ محفوظ رکھے اس کے اندر اس تیزی سے وہ اپنا سرکولیٹ کرتا ہے جیسا کہ خون انسان کے جسم اور دل اور دماغ تک پہنچتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ انسان جو ہے وہ بولا ہو جاتا ہے اور کچھ ہی دیر بعد وہ اذیت ناک موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے جو اپنے اطباء ہیں یا معالجین یا ڈاکٹرز وہ کہتے ہیں کہ کتا کوئی بھی اگر کوئی کسی کو کاٹ جائے یا داغ جائے تو فوراً اس کو اس کے پورا ایک کورس ہے انجیکشن لگوانے کا، وہ فوراً انجیکشن لگوائے جائیں، تاکہ اگر اللہ نہ کرے وہ کتا عام یا اس کے اندر کچھ ایسے جراثیم موجود ہوں یا بیکٹیریاز جو کہ اس کے بولے پن کو جنم دے دیں، تو کہیں وہ انسان کے لیے نقصان کا باعث نہ بنے۔ تو وہ پورا کورس ہے انجیکشن کا جو غالباً پیٹ میں لگائے جاتے ہیں، وہ بھی ایک بڑا اذیتناک مرحلہ ہے۔ بہرحال اللہ سب کو محفوظ و معمور رکھے۔ یہ کتے جو ہیں بولے جب ہو جاتے ہیں تو ہر ایک پر خواہ وہ انسان ہو یا جانور ہو، جانور پر بھی حملہ آور ہوتے ہیں اور جانور کو بھی اسی طرح بولا کر دیتے ہیں، اور پھر وہ جانور جو ہے وہ بولا ہو کر دوسرے جانور کو جب کاٹتا ہے تو وہ بھی اسی طرح یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا جاتا ہے، پھیلتا جاتا ہے۔ گویا کہ ایسے کتے کو تو فوراً ہی ہلاک کر دینے کا، قتل کر دینے کا حکم ہے، بلکہ کرنا چاہیے، بالکل اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے کسی بھی قیمت پر۔ باقی اس کے علاوہ جو کتے ہیں وہ اگر ان میں کوئی کاٹنے کا رواج بن جائے، پہ جائے، کسی کو عادت پڑ جاتی ہے، عام گلی کوچوں میں پھرنے والے کتے، بستیوں میں آوارہ کتے، وہ اگر ان کے کاٹنے کا ان میں عادت پڑ جائے تو وہ بھی خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ یہ قسم کا درندہ ہے کچلی والا، تو اس پر کوئی اپنا اس بارے میں ضمانت نہیں دی جا سکتی، تو نہ انسان محفوظ و معمور رہ سکتا ہے رات کے اندھیرے میں حملہ کر دے کسی شخص پر، کوئی بھی کتا، عام کتا بھی۔ تو بہرحال یہ بھی ذکر ہوا ہے کہ جب عام کتے ہو گئے تھے تو ان کو قتل کا حکم دیا گیا تھا، مارنے کا۔ جب بہت زیادہ بڑھ گیا اور وہ خلق خدا کے لیے اذیت کا باعث بن گئے، لیکن خاص طور پر یہاں جو حرم کی حدود میں بھی کتے کو مارنے کا حکم ہے، عام کتے سے ہٹ کر جو تکلیف نہیں دیتا، یہ خاص ذکر ہوا ہے الکلب العقور، یعنی والکلب العقور، وہ کاٹنے والا کتا جس کو کاٹنے کی عادت پڑ جائے اور وہ کاٹتا ہو تو وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ تو ایسے کتے کو فوراً تلف کر دیا جائے، فوراً مار دیا جائے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ دیگر کتے ہیں، ان کا تذکرہ ہے تفصیل سے، ان کو مارنے کا حکم نہیں ہے، نہ جواز ہے، کیونکہ ان میں بعض کتے رکھوالے بھی ہوتے ہیں، شکاری بھی ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، اس حدیث کو سننے یا پڑھ لینے کے بعد ایک بات سامنے یہ آتی ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا جو ذکر کیا، خمس من الدواب یقتلن فی الحرم، کہ 5 قسم کے ایسے جانور ہیں یا چوپائے ہیں، درندے ہیں، یا یہ ہے کہ رینگنے والے کیڑے ہیں چلنے والے، تو ان کو مار دیا جائے۔ تو اس سے مراد آپ کی صرف یہی جانور نہیں ہے جن کا تذکرہ ہوا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان فرما کر یہ مراد ہے کہ ان جانوروں کے علاوہ بھی، ان کیڑوں کے علاوہ بھی اور ان پرندوں کے علاوہ بھی اگر کوئی ایسا پرندہ یا جانور یا درندہ یا کوئی کیڑا ایسا مل جائے جو کہ انسان پر حملہ آور ہو اور انسان کے لیے تکلیف دہ ہو اور اذیت کا باعث ہو یا بیماریوں کے پھیلنے کا وہ سبب ہو، تو اس کو تلف کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یہ حصر نہیں اس حدیث میں جو ذکر ہوا ہے ان چیزوں کا کہ انسان یہ سمجھ لے کہ نہیں، ان کے علاوہ جو بھی اب چیزیں ان کو مارنے کا حکم نہیں ہے یا مارنا جائز نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ یہاں دیکھیے سانپ کا بعد اور بہت سارے کیڑوں کا اور بہت سارے جانوروں کا جو کہ موذی ہیں، واقعی نقصان دہ ہیں، اور انسان کے لیے وہ اگر حرم میں آ جائیں تو ان کو مارنا ضروری ہے، اگر نہیں ماریں گے
تو انسانیت کے لیے بہت نقصان کا باعث ہوں گے، تو ان کو بھی مارنا اسی طرح جائز ہے۔ تو گویا کہ جیسا کہ جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے اور اس میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں، غالباً حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ذکر ہوئی ہے کہ مرفوعاً عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقتل المحرم السبع العادی، کہ کوئی بھی پرندہ، یہاں ہر قسم کے درندہ مراد لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحدید نہیں کی، نہ ہی ذکر کیا ہے کہ فلاں درندہ ہو، کتا ہو یا فلاں ہو، بلکہ فرمایا کہ السبع، کہ کوئی بھی درندہ آ جائے، اور درندہ ظاہر ہے کہ وہ انسان کے لیے جان لیوا ہوتا ہے، جنگلی درندہ حملہ آور ہوتا ہے، تو اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے والکلب العقور والفار والحداء والغراب، اسی طرح دیگر جو جانور جن کا ہم نے تذکرہ کیا ہے وہ بھی اس حدیث میں ذکر ہوئے ہیں۔ تو آتے ہیں اسی باب کے تحت جو مؤلف رحمہ اللہ نے دوسری حدیث ذکر کی ہے، وہ بھی اسی معنی اور مفہوم میں ہے، لیکن اس حدیث کو روایت کرنے والی ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور حدیث نمبر ہمارے پاس 747 ہے۔ تو ناظرین، یہ حدیث مرفوعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بیان کرتی ہیں اسی باب کے تحت ہی کہ 5 قسم کے جانور جو ہیں ان کو حرم میں بھی محرم کے لیے اور غیر محرم کے لیے قتل کرنا جائز ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے اس کے الفاظ مختصر حدیث ہے، میں صرف پڑھ دیتا ہوں کہ خمس من الدواب لا حرج علی من قتلہن، 5 قسم کے جانور ہیں جن کو قتل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جس نے بھی ان کو قتل کیا، الغراب والحداۃ والفأرۃ والاقرب والکلب العقور، وہی ان میں ایک کوا ہے اور ایک چیل یا گدھ ہے اور ایک چوہا یا چوہیا ہے اور ایک بچھو ہے اور اس طرح کاٹنے والا کتا ہے۔ تو ناظرین، اس حدیث میں جو ہے اس کا تعین نہیں ہے کہ حرم یا غیر حرم، یا یہ ہے کہ قتل کرنے والا محرم ہے یا غیر محرم ہے، تو اس کا ایسے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی جگہ پہ اس کو مارتا ہے یا کوئی بچانے کے لیے مارتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا، پڑھا اور سیکھا ہے اس پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔